مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم کی نماز جنازہ آج رات ادا کی جائے گی۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان جاری۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل نے کہا ہے عاصم بچپن سے ڈپریشن کا شکار تھا، اتوار کی شام گارڈ سے گن چھین کر خودکشی کر لی۔ پاکستان میں اس وقت عبوری حکومت جمہوریت ہے، مستحکم جمہوریت نہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینا میرا مینڈیٹ نہیں، انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ نگراں حکومت کا کام انتخابی ادارے کی معاونت کرنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا لاہور میں نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب۔ شرح سود دوسری بار 22% پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی پر کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر میں عمومی مہنگائی توقع کے مطابق بڑھی، اکتوبر کے دوران اس میں کمی آئے گی۔ ستمبر میں برآمدات میں بہتری آئی، گیس کے نرخوں میں اضافہ مہنگائی اور جاری کھاتے کے لیے خطرات کا باعث ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، اسپتالوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ القدس اور الشفا اسپتال کے قریب اندھا دھند بمباری۔ اسرائیل نے القدس سمیت شمالی غزہ کے تمام 10 اسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ 24 گھنٹے میں غزہ میں 600 مقامات کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے شہداء کی تعداد 8306 ہو گئی۔ 3000 سے زائد بچے بھی شامل، 2800 سے زائد بچے لاپتہ۔ 21000 فلسطینی زخمی ہو گئے، 47 مساجد شہید، 7 گرجا گھروں کو نقصان پہنچا۔ پانی اور ایندھن کا بحران سنگین، الشفا اسپتال میں جگہ اور سہولیات کا فقدان، مریضوں کو ٹرک میں ڈال کر رفح کے اسپتال منتقل کیا جانے لگا۔ القدس اسپتال میں 14000 سے زائد بے گھر فلسطینی پناہ گزین موجود۔ غزہ کے مضافات میں اسرائیل کا ٹینکوں سے حملہ، حماس کی جوابی کارروائی سے اسرائیلی ٹینک پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ الیکشن کمیشن تیار ہے، عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے واضح کر دیا، کہا حلقہ بندیوں کا مرحلہ 30 نومبر تک مکمل ہو جائے گا۔ منصفانہ الیکشن کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، شفاف الیکشن کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، الیکشن کے انتظامات اور حکومتی تیاریوں کا جائزہ، انتخابات کا پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنانے کا عزم۔ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے۔ پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں۔ 7,000 پولنگ سٹیشنز کو اساس قرار دیا گیا ہے۔ ان 50,000 پولنگ سٹیشنز پر 2,60,000 سے زائد پولیس والے تعینات کیے جائیں گے۔ آرمی اور رینجرز کے بھی 1,45,000 سے زائد اہلکار۔ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کے لیے ہے۔ نگراں حکومت نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز بنیں گے۔ 2,60,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ آرمی اور رینجرز کے 1,45,000 جوان بھی ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے تفصیلات سے آگاہ کر دیا، کہا نگراں حکومت ایسے کام کر رہی ہے جو سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی۔ لیگی قائد نواز شریف نے مشاورتی ٹیم کو کل جاتی عمرہ بلا لیا۔ صوبائی صدور اور سینئر رہنما بھی طلب۔ الیکشن مہم سے متعلق نون لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس بھی کل ہوگا۔ نیب قانون میں ترمیم ایگزیکٹو معاملہ ہے، عدالت پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ نیب ترمیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ، کہا عدلیہ قانون سازی کا جائزہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہونے پر لے سکتی ہے۔ قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا، عوامی جذبات کے خلاف جا کر بھی عدالت کو آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں۔ عدلیہ کو اس وقت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے 15 ستمبر کو نیب ترمیم کالعدم قرار دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم، متروکہ وقف املاک بورڈ کو کیس دوبارہ سننے کی ہدایت۔ شیخ رشید کہتے ہیں 9 مئی گندے لوگوں کا کام تھا، ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چلے کی وجہ سے ایک نیا شیخ رشید بن گیا ہوں۔ راولپنڈی کی دونوں نشستوں سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔
نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی معاشی سیاسی صورتحال، امن و امان کا جائزہ، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جاری آپریشن پر بریفنگ۔ بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈز قلعدن تنظیمیں چلا رہی ہیں، قلعدن تنظیموں کی سرکوبی ضروری ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لاپتہ افراد سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، آئندہ حکومت لاپتہ افراد سے متعلق جامع قانون سازی کرے گی۔ صارفین پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا حکومتی ڈسکوز کی درخواست پر 14 نومبر کو سماعت کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر بڑا ریلیف ملنے کے امکانات کم، قیمتوں میں معمولی کمی یا برقرار رکھنے کا امکان، وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد وزارت خزانہ کل قیمتوں کا تعین کرے گی۔